السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینہ کے آتے ہی کچھ لوگ مسلکی چشمہ پہن کر وہابی، دیوبندی، نجدی اور بد عقیدہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح کے القاب سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں اور مروجہ جشن میلاد النبی اور جلوس میلاد النبی کو اس طرح اپنے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طرح تڑکا لگا کر اور ایسی ایسی دلیل جس کا کوئی عطا پتہ نہیں پیش کرتے ہیں، گویا جشن میلاد النبی اور مروجہ جلوس میلاد النبی اتنا اہم ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ اگر کوئی شخص جلوس میں نہیں نکلتا ہے، جھنڈے لے کر سڑکوں پر نہیں اترتا ہے، سڑکوں کو جام نہیں کرتا ہے، تو وہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہے، وہ عاشق رسول نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو مسلکی چشمہ جو ہے نا اتار کر ہٹانا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے۔ آئیے اس ویڈیو میں میرا ایک دعویٰ ہے، اگر کوئی ثابت کر دیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بھی جلوس میلاد میں انشاءاللہ 100% شامل ہو جاؤں گا، لیکن اب تک کسی نے نہ ثابت کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں، قرآن سے اسٹارٹ کرتے ہیں، دلیل مانگنا، دلیل پوچھنا اور قرآن سے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ رضا خانی لوگ جو دلائل پیش کرتے ہیں، جس کا نہ سر نہ پیر ہوتا ہے، من چاہا جہاں سے اٹھا لیا، وہ کہتے ہیں نا کہیں کی اینٹ اور کہیں کا ڈوڑا، وہی والا معاملہ ہے۔ تو میں بھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، پہلے ہم خود تلاش کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ ان لوگوں کی کچھ ویڈیوز دکھانے والا ہوں، پھر آپ فیصلہ کریں گے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ مروجہ جلوس سے میلاد النبی اور جشن میلاد النبی کہاں تک صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے یا نہیں، پھر آپ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن شریف سے ہمیں کہیں نہیں ملا ہے، سیرت پاک، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں نہیں ملا۔ صحیح بخاری شریف سے اگر آپ پوچھیں گے تو صحیح بخاری سے بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا، صحیح مسلم شریف سے نہیں ملا، سنن ابن ماجہ شریف سے نہیں ملا، سنن ابو داود شریف سے نہیں ملا، سنن ترمذی شریف سے نہیں ملا، سنن نسائی شریف سے نہیں ملا، بقیہ تمام کتب احادیث شریفہ سے کہیں بھی نہیں ملا، چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ملا کہ جشن عید میلاد النبی ثابت ہے یا اسی طرح جلوس میلاد النبی ثابت ہے۔ اب آئیے کتب فقہ میں، تمام کتب فقہ حنفی سے نہیں ملا، کہیں نہیں۔ دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا، دور خلافت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا، دور خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا، دور خلافت حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے نہیں ملا، باقی تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے نہیں ملا۔ نہ ہی اس کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ ہی صحابہ، اگر چلیے مان لیجئے اگر حکم بھی نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی روکا، تو صحابہ تو کر سکتے تھے، تو صحابہ سے بھی ثابت نہیں گئے، تابعین طبع تابعین سے بھی ثابت نہیں گئے۔ آئیے تابعین اور طبع تابعین سے بھی نہیں ملا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے، امام مالک سے ثابت نہیں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ سے، امام احمد بن حنبل، امام اور تمام محدثین کرام رحمہم اللہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں نہیں ملا ہے۔ امت مسلمہ کے مستند علماء و فقہ کرام سے نہیں ملا ہے۔ اور کچھ علماء کرام نے ماہ ربیع الاول کے بارے میں جو فضیلتیں بیان کی ہیں، اس کو یہ لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہاں سے ثابت ہے، انہوں نے کہا ہے، اس پر بھی میں گفتگو کرنے والا ہوں، اور وہ کون کون ہے، کون کون علماء ہیں جنہوں نے ماہ ربیع الاول کے بارے میں کیسی باتیں کہی ہیں، وہ میں بھی بتانے والا ہوں۔ تو جب ہمیں قرآن سے، سیرت رسول سے، صحابہ سے، تابعین، طبع تابعین، اولیاء اللہ، محدثین، بزرگان دین، تمام فقہا اور تمام بڑے علماء سے کہیں بھی نہیں ملا، اور نہ ہی ان کی زبانی کہ جلوس میلاد النبی اور اسی طرح جشن میلاد النبی محفل قائم کر کے اور کسی ایک فرقے کو، کسی ایک مسلک کے لوگوں کو گالیاں دینا، یہ کہیں سے بھی کوئی ثبوت اس کا نہیں ملتا ہے۔ تو اب آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر پھر یہ مروجہ جشن کی بدعت آئی کہاں سے؟ آئی کہاں سے؟ تو سمجھ لیجئے اس کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ تاریخ بر اعظم میں فاطمی شیعوں نے کی ہے۔ اسی طرح یہ بدعت بلاد اربل کے صوفی المزاج شیعی
بادشاہ ملک مظفر کا دیا ہوا ایسا تحفہ ہے جس کا وجود قرآن و سنت اور خیر القرون کے سنہری ادوار میں کہیں نہیں ملتا ہے، اور اس بات کا اقرار خود میلادی حضرات کے جید علماء بھی کر گئے ہیں۔ یعنی جو لوگ میلاد پڑھتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء بھی یہ اقرار کر چکے ہیں کہ خیر القرون کے زمانے میں اور نہ ہی صحابہ نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عید میلاد النبی کی، جلوس میلاد النبی کی۔ یہ لوگ خود اقرار کر چکے ہیں۔ اقرار کرنے والے کون کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، غلام رسول سعیدی بریلوی فرماتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد نہیں منعقد کی، بجا ہے یعنی درست ہے۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے غلام رسول سعیدی بریلوی۔ دوسرے بریلوی کے جو بڑے علماء ہیں وہ ہے احمد ہیار خان نعیمی بریلوی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد کیا ہوا ہے بحوالہ جاء الحق۔ اب دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں عید میلاد مختلف بریلوی علماء کی نظر میں کیا ہے۔ مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اصل نہیں، اس کی ابتدا 6 صدی عیسوی میں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے مصر میں نام نہاد شیعوں نے یہ جشن منایا۔ نبی کے یوم پیدائش کو یوم میلاد قرار دینا عیسائیوں کا وطیرہ ہے۔ مروجہ عید میلاد النبی عید میلاد عیسیٰ کے مشابہ ہے اور بدعت سیئہ ہے، جبکہ کفار کی مشابہت کرنے کی اور ان کے رسومات پر عمل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں بلکہ پہلے تینوں زمانوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ بعد کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے جناب عبدالسمیع رامپوری بریلوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ سامان فرحت و سرور اور وہ بھی ایک مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ ہے، اور اس میں خاص وہی 12واں دن معین کرنا بعد میں ہوا ہے، یعنی 6 صدی کے آخر میں ہوا ہے۔ یعنی جشن عید میلاد النبی کو 12واں دن خاص متعین کرنا یہ 6 صدی کے بعد ہوا ہے۔ طاہر القادری صاحب اپنی کتاب میلاد النبی میں لکھتے ہیں کہ صحابہ 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں مناتے تھے۔ طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں کہ صحابہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی نہیں مناتے تھے، بلکہ غمگین رہتے تھے، کیونکہ جب ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آتا تو وصال کے غم میں پیدائش کی خوشی دب جاتی تھی۔ کچھ تلخ حقیقت ہے، اس پر سب کو عمل کرنا چاہیے اور سنجیدہ مزاج سے سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے بریلی کا ایک مولوی ہے، وہ جو ہے دلائل دے رہا ہے کہ کہاں سے ثابت ہے اور کہاں سے ثابت نہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ اب یہ کیا ہے؟ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضور کی اب سمجھائیے، اللہ پاک جو ہے اس آیت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان پر تمہیں ایمان لانا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، اور اس سے یہ مراد کیا نکال رہے ہیں کہ تم عید میلاد النبی مناؤ گے نا، تم ان کی ولادت پہ خوشیاں مناؤ گے نا۔ ہاں، خوشیاں مناتے رہنا، چاہے تمہارا جو فرض غائب ہو جائے، چاہے واجبات کو تم بھول جاؤ، چاہے تم ضروری کام کو بھول جاؤ، لیکن عید میلاد النبی کو مناتے رہنا۔ یہ وہی دلیل ہے، کہاں کی عید کہاں کا ڈورا، تو پتہ نہیں ایسے ان پڑھ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں قرآن کی آیت سے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں عید میلاد النبی کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے، تذکرہ ہے۔ یہ کہنا کہ اس کی اصل کہاں ہے تو قرآن میں موجود ہے یار، لیکن عقل والوں کو سمجھ میں آئے۔ جس کو عقل نہ ہو وہ عقل والوں کو سمجھائے۔ اب یہ میلاد ہی تو ہے کہ حضور کے آنے کا تذکرہ، اور جتنے انبیاء آئے سب نے حضور۔ ہاں، دلیل کیا پیش کر رہے ہیں کہ حضور کے آنے کے ہی بارے میں قرآن میں لکھ دیا، یہی کافی ہے میلاد کے لیے۔ ارے بھیا ذرا دماغ پر زور لگاتے، ہم کس چیز سے روک رہے ہیں، ہم کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ حضور تشریف نہیں لائے؟ کون نہیں جانتا کہ حضور کے ہی صدقے طفیل یہ ساری کائنات بنی ہے، ایک ذرہ ذرہ بھی ہے تو حضور کے صدقے طفیل میں ہے۔
کون نہیں کہتا؟ لیکن حضور جس دن آئے اس دن نہ صحابہ نے، نہ حضور خود نے، نہ تابعین، تبع تابعین، کسی نے سڑکوں کو جام نہیں کیا، کسی نے جھنڈے نہیں لہرائے، سڑکوں کو جام کیا، نماز کو چھوڑا اور واجبات کو چھوڑا اور بس یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کرتے ہوئے سڑکوں پر ناچتا رہا، دو چار درگاہوں پہ پہنچ کر اپنے بزرگوں کے سامنے سجدہ کر دیا، یہی کافی ہے؟ یہ ہے جشن؟ پہلی بات تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی یہ ثابت کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے تو میں قسم سے جلوس میں شامل ہو جاؤں گا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہو، اگر بغیر اختلاف کے ثابت کر دیا کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے تو میں مان جاؤں گا، اور پھر میں جشن عید میلاد النبی میں شریک ہو جاؤں گا۔ یہ مسئلہ، یہ جو تاریخ ہے، اس میں اختلاف